بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے تھوڑی سی زمین کیوں نہ ملی؟ بہادر شاہ ظفر کی نسل کے بچے کھچے لوگ آج بھی بھیک مانگنے پر کیوں مجبور ہیں؟ سن 1850 کا زمانہ تھا اور لگ بھگ صبح 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ سول لائن میں بغل بچ چکے تھے اور 50 سالہ رابرٹ اور 18 سالہ ہینری ڈرل کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد طلوع آفتاب کے وقت باقی انگریز بھی جاگ کر ورزش میں مصروف ہو چکے تھے۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل چکی تھیں اور باقی انگریز 7 بجے اپنے اپنے دفتروں کی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفیر سر تھامس اپنے دفتر کا بیشتر کام مکمل کر چکا تھا۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے بیشتر اور تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگھی پر سوار ہو کر اپنے دفتر کا کام مکمل کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا، اور یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی تھی۔ اصل میں ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اپنی خوابگاہوں کو گئے تھے۔ اب کنیزیں نقرائی برتنوں میں ضلع الہی کا منہ دھلوا رہی ہیں اور تولیہ بردار مہجبینیں ضلع الہی کا ناک، منہ اور پاؤں صاف کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حکیم چمن لال ضلع الہی کے تلووں پر روغن کا تیل مل رہا ہے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے کہ لال قلعے میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں لنچ کا وقت ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا مرغ بازی، کبوتر بازی، بٹیر بازی اور دبوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی ہوا کرتا تھا۔ اب 100 یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے انگریز نوجوان دہلی، کلکتہ اور ہگلی کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ بیماریاں اور ملیریا وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایوریج 2 انگریز روزانہ مر جایا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی انگریز واپس جانے کی کوشش نہیں کرتا اور لارڈ کلائیورڈ ہر وقت اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب آتے ہیں سن 2018 کی طرف۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7:30 بجے سے پہلے کھا لیتے ہیں۔ رات 8 بجے تک وہ اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی صبح 6 بجے اپنے ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور سنگاپور میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جہاں پر صبح 9 بجے دفتر آنے کا وقت ہو اور لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے، وہاں پر بھی تمام کے تمام لوگ صبح 6:30 سے 7 بجے کے درمیان اپنا ناشتہ مکمل کر لیتے ہیں اور 11:15 بجے تک یا 11:30 بجے تک اپنا لنچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کسی کے لیے نہیں بدلتا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا نظام کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر ایک عیسائی میٹکاف صبح 7 بجے اپنے دفتر پہنچ جائے گا اور 1 بجے تک اپنے دفتر کا سارا کام مکمل کر لے گا اور عین اسی وقت اگر بہادر شاہ ظفر اپنی تولیہ بردار کنیزوں سے اگر چہرہ اور پاؤں صاف کروائے گا تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے فرشتے اتارے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو قطعاً ایک آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر صرف 2 کام کرتے رہے، یا تو وہ جنگ کی پالیسی بناتے رہے یا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے اور دعا کرتے رہے۔ حیرت حاتب اللیل دانشوروں پر ہے جو قوم کو ایک یہ افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر سلطنت خدا داد پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو کیا سلطنت خدا داد میسور یعنی کہ ٹیپو سلطان کی سلطنت کیا اللہ تعالیٰ کی دشمن تھی؟ وہ بھی تو مسلمان تھے۔ جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر اور شاہجی گنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، سیاستدان بے ایمان ہوں، ڈاکٹر، وکیل اور پولیس ڈاکو ہو، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری خوش آمدی ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینل مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، اساتذہ حرام خور ہوں، دکاندار ناپ تول میں چور ہوں، اور جہاں پر 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال کی عورت کا ریپ کیا جاتا ہو، مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جاتا ہو، ایسی سلطنت سے میرا اللہ کیسے پیار کر سکتا ہے؟ اسلام آباد میں مرکزی حکومت کے دفاتر ہوں یا صوبائی حکومتوں کے دفاتر، سرکاری ادارے ہوں یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ پر لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وکیل، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز
کتنے سیکٹری، کتنے کلرک ہیں جو صبح 8:30 بجے اپنے دفاتر پر موجود ہوتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا سا نہیں، مکمل سوچنے کی ضرورت ہے۔